بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ایوریون۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ریا انوویشن والی، جو کہ ریحان اسکول اورنگی کیمپس سے تعلق رکھتی ہیں۔ آج ہم ان کے بارے میں جانیں گے، ان کی اچیومنٹس کے بارے میں، قابل اعتماد انفارمیشن۔ اس لیے ہم ان سے آج انٹرویو کر رہے ہیں۔ تو میں آپ سب کو پہلے تو ویلکم کرتا ہوں دی سکسیس موومنٹ میں۔ السلام علیکم موریا، کیا حال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ تو موریا، آپ سب سے پہلے اپنا ایک مختصر سا تعارف کروائیں ہمارے ویورس کو۔ اوکے، السلام علیکم، مائی نیم از ریا دانش اینڈ آئی ایم اسٹوڈنٹ آف ریحان اسکول اورنگی کیمپس ان فاؤنڈیشن لیول۔ تو موریا، میرا آپ سے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے ریحان اسکول کیوں جوائن کیا؟ یعنی آپ کو ریحان اسکول کے اندر ایسا کیا لگا یا ایسی کیا وجہ تھی جو آپ نے ریحان اسکول جوائن کیا اور اپنا پرانا اسکول چھوڑ دیا، یا کوئی بھی کوچنگ یا انسٹیٹیوٹ جس میں آپ پڑھتی ہوں وہ آپ نے چھوڑ کے ریحان اسکول جوائن کر لیا ہو؟ تو ریحان اسکول میں نے اس لیے جوائن کیونکہ ریحان اسکول میں آنے کے بعد جو میرا کانفیڈینس جو لیول تھا اس کا ڈفرینس دیکھیں، اور جو اب جو میرا کانفیڈینس لیول ہے اس کا ڈفرینس دیکھیں تو اس میں بہت زیادہ فرق آتا ہے۔ اور یہاں پہ کمیونیکیشن اسکلز بھی ہماری اچھی ہوتی ہیں اور ہمیں ڈفرینٹ بہت ساری اسکلز سیکھنے کو ملتی ہیں، تو اس لیے میں نے ریحان اسکول جوائن کی۔ جی بالکل، آپ نے صحیح کہا کہ ریحان اسکول کے اندر ہمیں کمیونیکیشن اسکلز خاص طور پر سیکھنے کو ملتی ہیں، اور ہمارا وہ کانفیڈینس لیول بہت زیادہ بلڈ ہوتا ہے۔ کمیونیکیشن اسکلز کے علاوہ بھی ہمیں یہاں ریحان اسکول کے اندر بہت سی چیزیں سکھائی جاتی ہیں، جیسے کہ پرومپٹ انجینئرنگ، اے آئی کا یوز کرنا بہترین طریقے میں۔ اس کے علاوہ ہمیں اور فیس بک وغیرہ کے اکاؤنٹس بنانا سکھائے جاتے ہیں، اور ہمیں سانگز وغیرہ اے آئی کے ذریعے وہ کینوا کا یوز خاص طور پر سکھایا جاتا ہے یہ ریحان اسکول کے اندر۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں ریحان اسکول کے اندر سکھائی جاتی ہیں۔ تو یہ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ اس کے بعد میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ ریحان اسکول جوائن کرنے سے پہلے اور بعد میں آپ کی سوچ میں کیا فرق آیا؟ اوکے، تو میری سوچ میں یہ فرق آیا کہ جو دوسرے اسکولز ہیں ان کو بھی ریحان اسکول والا جو ان کا طریقہ ہے، ان کا جو انوائرمنٹ ہے، اس طرح ڈفرینٹ اسکولس کو بھی ان کا جو انوائرمنٹ ہے اسی طرح کرنا چاہیے، اور لیپ ٹاپ سے کام کرنا چاہیے، اے آئی کے ذریعے بچوں کو سکھانا چاہیے۔ جی بالکل، آپ نے صحیح کہا کہ پہلے سوچ ایسی ہونی چاہیے دوسرے اسکولس کی بھی، کہ ریحان اسکول کی طرح وہ بھی لیپ ٹاپس وغیرہ کے اوپر سکھائیں اور بچوں کو اے آئی کے بارے میں پڑھائیں۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی صحیح کہا کہ ریحان اسکول کے اندر ہمیں اے آئی وغیرہ کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے۔ تو میں آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کو ریحان اسکول اورنگی کیمپس کی سب سے اچھی بات کون سی لگی، یعنی سب سے زیادہ کیا بات پسند آئی آپ کو؟ اوکے، جو ہمارے ریحان اسکول اورنگی کیمپس کے جو سر ہیں، سر علی رضا، تو وہ سر ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں کیونکہ وہ بہت اچھی طرح گائیڈ کرتے ہیں، اور وہ سارے بچوں کو ایکول ٹریٹ کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی بچہ ان کے لیے زیادہ اچھا ہے اور کوئی بچہ ان کے لیے برا ہے، وہ سب کو ایکول ٹریٹ کرتے ہیں، تو مجھے یہ بات بہت اچھی لگتی ہے۔ اور وہاں پہ سارے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ لوگ بہت اچھے سے بات کرتے ہیں، اور یہ بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے یہاں سے۔ جی آپ نے صحیح کہا کہ ریحان اسکول کے جو اسٹوڈینٹس اور فیسیلیٹیٹرز اور سرز ہوتے ہیں وہ سبھی کافی اچھے اور بہترین ہوتے ہیں، کیونکہ ان سب کو اخلاق وہ سب ریحان اسکول میں اخلاق سیکھتے ہیں، ریحان اسکول میں بات چیت کا طریقہ سیکھتے ہیں، کانفیڈینس سیکھتے ہیں۔ میں بھی جب ریحان اسکول میں شروع میں آیا تھا
تو میرے کو اسٹوڈنٹس کے بولنے کا طریقہ اور ان کے سکھانے کا طریقہ بہت اچھا لگتا تھا، کیونکہ ہر اسٹوڈنٹ ایک دوسرے کی مدد کرتا تھا اور ایک دوسرے کو دوسرے ٹاسک جو کسی نئے اسٹوڈنٹ کو نہیں آ رہے ہوتے تھے تو وہ اسے سکھایا کرتا تھا اور اس کی بالکل اس کے اندر مدد کرتا تھا کہ اسے بھی وہ ٹاسک آ جائے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی چیزیں بتا دیا کرتا تھا کہ اگر چیٹ جی پی ٹی پہ جیسے لمٹ لگ جائے تو آپ جیمنائی سے امیج بنوا لینا یا آپ کینوا سے امیج بنا لینا۔ اس طرح ریحان اسکول کے اسٹوڈنٹس کافی زیادہ ہیلپ فل ہوتے ہیں بالکل لوگوں کو بتانے میں۔ تو ہوریہ میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ آپ نے ریحان اسکول میں آ کر پہلی مرتبہ کون سی نئی اسکل سیکھی؟ کہ جب میرے آج میں نیو آئی تھی تو مجھے کینوا اتنا زیادہ یوز کرنا نہیں آتا تھا، مطلب میں نے پہلے یوز کیا ہوا تھا لیکن اتنا زیادہ یوز کرنا نہیں آتا تھا۔ اور نیو اسکل میں نے یہ بھی سیکھی، یہ سانگ کریشن جو تھی یہ بالکل نیو تھی میرے لیے، کیونکہ اے آئی سے امیج جنریشن تو میں نے پہلے بھی کی ہوئی تھی، اس کے علاوہ سانگ جنریشن جو تھا اے آئی سے وہ نیو اسکل تھی میرے لیے۔ جی بالکل، ریحان اسکول کے اندر ہمیں کینوا کا یوز بھی سکھایا جاتا ہے فاؤنڈیشن لیول سے ہی۔ اس کے بعد بھی اگر آپ لیول بی یا تو لیول 1 کے اندر چلے جائیں تو آپ کو فاؤنڈیشن کی طرح ہی کینوا کا یوز سکھایا جاتا ہے، بہت زیادہ کینوا کا استعمال آپ کو کرنے آ جاتا ہے۔ کینوا کافی بہترین پلیٹ فارم ہے جس سے ہم بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ریحان اسکول میں ایک یہ ہے کہ یہ بڑا الگ سے ٹاسک ہے کہ ریحان اسکول کے اسٹوڈنٹ سے سانگ کریشنس بھی کرائی جاتی ہیں، اس کی ویڈیوز بھی ہم بناتے ہیں کینوا سے، اس کے اوپر لوگو بھی لگاتے ہیں۔ تو ہوریہ میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کے خیال میں ایک عام اسکول اور ریحان اسکول میں سب سے بڑا فرق کیا ہے؟ اوکے، تو ریحان اسکول اور ایک عام اسکول میں ڈفرینس یہ ہے کہ جو عام اسکول میں ہوتے ہیں وہاں پہ ٹیکسٹ بک، پین، ان چیزوں سے پڑھائی ہوتی ہے، اور ریحان اسکول میں ہم لوگ سیدھا لیپ ٹاپ، کروم بک اور ان چیزوں سے کام کرتے ہیں۔ ڈفرینس بہت بڑا یہی ہے۔ جی بالکل، آپ نے صحیح کہا کہ پرانے اسکول کے اندر ہمیں وہ اس طرح سکھایا جاتا ہے، بکوں کے اندر، کاپیوں کے اندر روزانہ سر آتے ہیں اور کتاب کھولتے ہیں اور اس کے اندر سے ہمیں ایک ٹاپک پڑھا کے چلے جاتے ہیں اور اس کے حوالے سے ہوم ورک دے دیتے ہیں اور ہمیں وہ ہوم ورک کرنا ہوتا ہے، پھر ہمارے پیپرز بھی ہوتے ہیں۔ ریحان اسکول کی بالکل ہی اچھی اور نئی بات ہے کہ ریحان اسکول کے اندر بکس اور ٹیکسٹ بکس اور پین پینسل کچھ نہیں ہوتا، بلکہ ہم لوگ لیپ ٹاپس وغیرہ کے اوپر کام کرتے ہیں اور سب کچھ سیکھتے ہیں۔ یہ آپ نے بالکل صحیح کہا ہوئی ہے کہ ہم ریحان اسکول کے اندر صرف لیپ ٹاپس اور ہیڈ فونس اور ان سب چیزوں کو یوز کرتے ہوئے بہت سی ڈفرینٹ اور ماڈرن چیزیں سیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم ریحان اسکول میں کچھ بیسک چیزیں بھی سیکھتے ہیں، جیسے ہمارا کانفیڈینس بلڈ ہونا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو پتا ہو کہ اسکول کے اندر او سی جی بھی کرائی جاتی ہے، جس سے ہمیں صاف ستھرا رہنے کا طریقہ آتا ہے، اور ہم انٹرویو کرتے ہیں تو اس کے اندر خاص طور پہ ہمارا کانفیڈینس اور بات چیت کرنے کا ہمارا طریقہ کافی اچھا ہوتا ہے۔ ریحان اسکول کی ایک کافی اچھی بات ہے۔ تو اس کے بعد میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کے لیے انوویشن کا اصل مطلب کیا ہے؟ یعنی جب آپ نے اپنا والا لیا ہوگا تو آپ کو کیا پتا تھا کہ یہ والا والی کیا ہوتا ہے جو آپ نے پھر انوویشن والا لیا؟ تو آپ کو انوویشن سے کیا لگتا ہے، کیا مطلب آپ کو نکل لگتا ہے انوویشن کا؟ تو یہ انوویشن میں نے اس لیے چوز کیا کیونکہ اس میں ایک نئی سوچ اور کسی چیز کو نیا بہتر طریقے سے کرنے کا ہمیں آئیڈیا ملتا ہے۔ کوئی نئی ایجاد کسی چیز کی کرتے ہیں، نئی آئیڈیاز اور نئے طریقوں والی سوچ انوویشن والی کا مطلب ہوتا ہے۔ جی بالکل، آپ نے صحیح کہا کہ انوویشن کا اصل مطلب کچھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ نئی آئیڈیاز اور نئی چیزیں ایجاد کرنا۔
تو آپ کو نیا آئیڈیا آنے کے بعد سب سے پہلے کیا کرنا پسند ہے؟ یعنی آپ کو جیسے کہ کوئی، اگر آپ کو پتا ہو کہ ہم جیسے جیسے آگے لیولز میں جائیں گے تو ریحان اسکول کے اندر ہمیں اسٹارٹ اپ پہ بھی کیا جائے گا، تو وہاں آپ کے آئیڈیاز کام آئیں گے کہ آپ کس طرح کی ویب سائٹ، ایپ یا اے آئی بنا سکتے ہیں جو لوگوں کی ہیلپ کر سکے. تو اس طرح کوئی آپ کو بھی آئیڈیا آیا ہے کبھی کچھ بنانے کا؟ جی میں نے اپنے آئیڈیاز سے بہت زیادہ مطلب زیادہ نہیں، تھوڑی سی ویڈیوز جنریٹ کی ہیں فلو سے ریحان اسکول کے لیے. اس کا آئیڈیا آیا تھا مجھے، باقی ایسے زیادہ سے کوئی نہیں آئی. جی اچھی بات ہے کہ آپ سے لوگ اے آئی کے بارے میں بھی جانتے ہیں کہ وہ کافی بہترین اے آئی ہے فری ویڈیوز جنریشن کرنے کے لیے، اور کافی اچھا بھی ہے. اور اس سے کافی سارے ریحان اسکول کے اور اسٹوڈینٹس بھی اے آئی سیکھتے ہیں اور اے آئی ویڈیوز بناتے ہیں ریحان اسکول کے حوالے سے، فنی کنٹینٹ کے حوالے سے بھی، اور بھی بہت ساری چیزیں لوگ بناتے ہیں. تو عبوریہ میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ کیا کبھی کسی نے آپ کے آئیڈیا کو اچھا نہیں سمجھا؟ آپ نے اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کیا؟ یعنی کوئی ایسا ہو آپ نے اسے اپنی کوئی بات بتائی اور اس نے کہا ہو کہ یہ تو کبھی کامیاب نہیں ہوگا، تو بالکل ایک بیکار آئیڈیا ہے، تو آپ نے اسے کیا کہا آگے سے؟ نہیں، اگر میں بتاؤں تو ایسا تو ابھی تک کسی نے نہیں کہا. جیسے میں نے بتایا ہمارے سر ہیں، اگر ہم کو کوئی آئیڈیا بتاتے ہیں وہ ہمیں اور زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں، یا اگر اس میں کچھ غلط ہوتا ہے وہ اس طرح نہیں کہتے کہ آپ کا آئیڈیا بہت برا ہے یا آپ بالکل اچھا نہیں ہے. وہ ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ اس میں یہ کریکشن ہو سکتی ہے، اس طرح آپ اس کو صحیح کر سکتے ہیں، اس طرح وہ بتاتے ہیں. جی بالکل. تو عبوریہ میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ ریحان اسکول کے سی سی ایل ڈیش بورڈ کے اوپر آپ کے کتنے ٹاسک ہو گئے ہیں؟ ہم، میرے ٹاسک ہو گئے ہیں ون 216. ماشاء اللہ، 216 آپ کے ہو گئے ہیں. اور آپ نے کافی ساری، یعنی آپ کے صرف اب انٹرویوز یا کچھ ایسی ویڈیوز بچی ہوں گی، پھر آپ اس کے بعد آپ کا فاؤنڈیشن لیول ختم ہو جائے گا. تو میں آپ کو ایڈوانس میں اس کے لیے مبارکباد دے دیتا ہوں. اس کے بعد میرا آپ سے تھینک یو. اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کے خیال میں ایک اچھا آئیڈیا اور ایک یوزفل آئیڈیا میں کیا فرق ہے؟ یعنی یوزفل وہ جو استعمال کیا جا سکتا ہو، اور ایک صرف اچھا آئیڈیا جو ہم امیجنیشن بھی بنا سکتے ہوں کہ ہم نے یہ کریں، ہم یہ کر سکیں. اس کے اندر آپ کو کیا فرق لگتا ہے؟ اوکے، تو ایک یوزفل آئیڈیا اور ایک اچھے آئیڈیا میں یہ فرق ہے کہ یوزفل آئیڈیا جو ہوتا ہے وہ ہم کسی چیز کے لیے یوز کر سکتے ہیں، اور اچھا آئیڈیا وہ ہم اگلے کام کے لیے رکھ سکتے ہیں کہ کوئی اچھا آئیڈیا ہو، ہم بولے اس بار یہ زیادہ یوزفل ہے، ہم یہ والا آئیڈیا یوز کرتے ہیں، یہ اگلی بار کے لیے کر لیں. تو عبوریہ میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو آج ایک نیا مسئلہ حل کرنے کا موقع ملے تو آپ پاکستان کے اندر کس مسئلے پر کام کرنا چاہیں گی سب سے پہلے؟ سب سے پہلے پاکستان میں سے کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے، پاکستان میں بہت سارے مسئلے ہیں، جیسے بلاکیج آف واٹر، روڈس پہ ہوتا ہے بہت زیادہ، روڈز بلاک رہتی ہیں کبھی واٹر کی وجہ سے، کبھی ٹریفک کی وجہ سے، اور لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، مطلب لائٹ بہت زیادہ جاتی ہے، اور کہیں کہیں بھی واٹر کی پرابلم ہوتی ہے کہ واٹر کی سپلائی نہیں ہوتی. تو یہ بہت ساری پرابلمس جن کو ہم سالو کرنا چاہتے ہیں. جی بالکل، آپ نے صحیح کہا. تو
اگر آپ کو ایسے جیسے کہ چٹکی بجا کے موقع ملے کہ یہ مسئلہ آپ بولیں اور پاکستان میں پوری طریقے سے حل ہو جائے، تو وہ کون سا مسئلہ ہوگا جو آپ بولیں گی کہ پوری طریقے سے حل ہو جائے؟ اوکے، تو میرے خیال سے تو وہ لائٹ کا مسئلہ، کیونکہ لائٹ جو ہے نا کہیں کہیں پہ بہت زیادہ جاتی ہے، وہ پورے دن میں صرف 15 منٹس کے لیے آتی ہے اور باقی پورا دن لائٹ نہیں ہوتی. ہمارے گھر کے پاس تو نہیں ہوتی، لیکن بہت زیادہ ادھر ادھر لوگ ہیں جن کے گھر کے پاس بہت زیادہ لائٹ جاتی ہے، تو یہ بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ کی پرابلم ہے. جی اگر میرے کو بھی اس طرح کی ایک پاور ملتی تو میں تو ہمارے ملک کی پولیٹکس کو اچھا کرتا، کیونکہ ملک کی پولیٹکس کا بہت برا حال ہے اور سب چیزیں ملک میں پولیٹکس سے ہی جڑی ہوئی ہوتی ہیں. ملک میں جو بھی چیزیں خراب جی ہو رہی ہیں یا جو بھی چیزیں، لائٹ نہیں ہے، گیس نہیں ہے، پانی نہیں ہے، یا پورے شہر کے حالات صحیح نہیں ہیں، شہر میں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، سب ہماری پولیٹکس کی وجہ سے ہوتی ہے، ان کے آرڈرز کی وجہ سے ہوتا ہے. کہ میں ہوتا تو پولیٹکس کو صحیح کرتا. تو موریا میرا آپ سے اگلا یہ سوال ہے کہ انوویشن کے لیے آپ کے خیال میں سب سے اہم اسکل کون سی ہے؟ یعنی انسان کو کیا چیز آنی چاہیے جو وہ انوویشن کر سکے؟ اوکے. اوکے، تو انوویشن کے لیے انسان کے اندر کریٹیو تھنکنگ، مطلب نیا آئیڈیا سوچنے کی وہ ہونی چاہیے، اور پرابلم سالونگ، مطلب اس کو پرابلم کریٹر نہیں ہونی چاہیے، پرابلم سالور ہونی چاہیے کہ وہ پرابلم سالو کر سکے. اور کریٹیکل تھنکنگ مطلب کہ وہ کسی آئیڈیاز کو ڈیپلی انالائز کر سکتا ہو. اگر اس کے پاس کوئی آئیڈیا ہو اور اس کو ڈیپلی انالائز کرے کہ اس میں کیا، اور چیزوں کو، ایک چیز ہوتی ہے آبزرویشن، مطلب چیزوں کو دھیان سے دیکھنا اور اس میں سب کچھ نوٹس کرنا. اور ایک کیوریوسٹی بھی ہونی چاہیے کہ اس کام کو اور بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے، کہ اس تجسس ہونا چاہیے اس چیز کے لیے. اور کمیونیکیشن اسکلز آنی چاہیے اچھی، کہ ہم اپنے آئیڈیاز کو کلیئرلی کسی کے سامنے کر سکیں کہ یہ ہمارا آئیڈیا اس طرح ہے، کسی کو ایکسپلین کرنا اچھے سے. اور ٹیم میں مطلب دوسروں کے ساتھ اچھے سے ہمیں کام کرنا آنا چاہیے. سب سے امپورٹنٹ کریٹیو تھنکنگ اور پرابلم سالونگ انسان کو آنا چاہیے. جی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ انسان کو کریٹو تھنکنگ اور پرابلم سالونگ آنی چاہیے، اور یہ ہمیں ریحان اسکول میں سکھایا بھی جاتا ہے کہ کریٹو کس طرح سوچے بندہ، اور اسے اپنی ہر پرابلم کس طرح سالو کرنی ہے. اس کے علاوہ ریحان اسکول کے اندر جیسے کہ آپ نے کہا کمیونیکیشن اسکلز بھی ہمیں سکھائی جا رہی ہیں، تاکہ ہم اپنی کمیونیکیشن کو بہتر کر کے کسی کے بھی سامنے اپنے آئیڈیا کو پیش کر سکیں. تو عموریہ میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ کریٹیوٹی اور پرابلم سالونگ میں سے آپ کس کو زیادہ اہم سمجھتی ہیں اور کیوں؟ میرے میرے خیال میں اگر کریٹیوٹی کے اندر کوئی اسکل چوز کرنا ہو تو آئیڈیا جنریشن چوز کرو، کیونکہ انوویشن میں نئے اور یوزفل آئیڈیاز جنریٹ کرنا سب سے ڈائریکٹلی ریلیونٹ ہے. اور جی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہمیں کریٹیوٹی آنی چاہیے، جو کہ ہمارے لیے کافی زیادہ ہیلپ فل بھی ثابت ہوگی. تو آپ نئی ٹیکنالوجی یا نئی اسکلز سیکھنے کا اپنا طریقہ کیا رکھتی ہیں؟ یعنی اگر آپ کو جیسے کہ کوئی نئی اسکلز کے بارے میں پتہ چلے تو آپ وہ سیکھنا فوراً شروع کر دیتی ہیں، یا اس سے سیکھنے میں ٹائم لیتی ہیں، یا کوئی اور آپ کا طریقہ کار ہوتا ہے اسے سیکھنے کے لیے؟
مجھے کوئی نیو اسکل سیکھنے کا موقع ملتا ہے تو سب سے پہلے اس کو ہم ڈیپلی انالائز کرتے ہیں، مطلب کہ اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا، پھر اس کے بعد ہم لوگ وہ اسکل سیکھنا شروع کرتے ہیں، اور اگر وہ ہمیں شروع سے ہی وہ ہمارے فائدے کے لیے ہوتی ہے تو ہم اس کو فوراً سیکھنا شروع کرتے ہیں۔ جی بالکل آپ نے صحیح کہا۔ تو مودیا، اب میں آپ سے آپ کے مستقبل میں کس فیلڈ میں جانا چاہتی ہیں آگے جا کر؟ اوکے، تو ہم جیسے ریحان اسکول میں پڑھ رہے ہیں تو ہم فیوچر میں بھی اسی فیلڈ میں جائیں گے، مطلب اے آئی کے بارے میں بہت ڈیپلی پڑھیں گے، اور انوویشن کے بارے میں جیسے میں نے نام چوز کیا، اور فیوچر میں ہم اسی فیلڈ کو چوز کرنا چاہیں گے، اے آئی، کمپیوٹر سائنس، یہ فیلڈ چوز کرنا چاہیں گے۔ جی بالکل آپ نے صحیح کہا۔ تو اس کے بعد میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے، اگر آپ کو انلمیٹڈ ریسورسز دیے جائیں تو آپ کون سا بڑا انوویشن پروجیکٹ بنانا چاہیں گی؟ ابھی تک تو میرے پاس ایسا کوئی آئیڈیا نہیں ہے انوویشن کوئی بڑا پروجیکٹ بنانے، اس کے بارے میں سوچیں گے۔ جی بالکل۔ تو اس کے بعد میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کے خیال میں پاکستان کے اسٹوڈینٹس انوویشن میں دنیا کے دوسرے اسٹوڈینٹس کے برابر کیسے آ سکتے ہیں؟ پاکستان اسٹوڈینٹس دوسرے اسٹوڈینٹس کے برابر میں اس طرح آ سکتے ہیں کہ وہ اپنی کریٹیوٹی تھنکنگ کو بڑھائیں، اور وہ کریٹیکل تھنکنگ کو بڑھائیں، زیادہ کسی چیز پر اگر وہ کسی چیز کو سیکھے تو اس پہ زیادہ غور کریں، اس طرح وہ دوسرے اسٹوڈینٹس کے کمپیریزن میں آ سکتے ہیں۔ جی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ہم اگر اس طرح کریں تو ہم دوسرے اسٹوڈینٹس کے بالکل وہ آ سکیں گے، ان سے سیکھ بھی سکیں گے اور انہیں سکھا بھی سکیں گے۔ تو حوریہ میں اب ہم اپنے انٹرویو کو اختتام کرتے ہیں، اور میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ اگر ہم 5 سال بعد دوبارہ آپ کا انٹرویو کریں تو آپ چاہیں گی کہ ہم آپ سے کہیں کہ اس وقت تک آپ نے کیا اچیو کر لیا ہو؟ کہ اگر آپ 5 سال بعد دوبارہ انٹرویو کریں گے تو انشاءاللہ ہم ایک اچھی پوسٹ پر ہوں گے، اور بہت سی چیزیں ہم نے بہت سارے گولز کر لیے ہوں گے، اور ہم ایک اچھی جگہ پہ اپنے آپ کو دیکھیں گے فیوچر میں 5 ایئرس کے بعد۔ تو تھینک یو حوریہ اپنی قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دینے کے لیے اور ہمارے ساتھ انٹرویو کرنے کے لیے۔ آپ سے ماشاءاللہ انوویشن کے بارے میں نے بہت کچھ سیکھا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔